ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آیت نمبر 23 یعنی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. بلکہ اس سے بھی پہلے اللہ رب العزت نے لا تجعل مع اللہ الہا آخر یہاں سے احکامات بتانا شروع کیے ہیں، اور آیت نمبر 36 وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، یہاں جتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں وہ اسلامی احکام کے اصول ہیں، یعنی اصول ہیں اسلامی، اور اسی پر اسلامی ریاست کی بنیاد ہوتی ہے. بلکہ میں نے آیت نمبر 36 بتایا ہے، اور اس کے آگے بھی ایک آیت ہے، آیت نمبر 37 وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. ٹھیک ہے، تو وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اور پیچھے مت پڑ اس چیز کے جس کا تجھے علم نہیں ہے. ایک قفا یقفو ہے، ٹھیک ہے، اسی سے یعنی ایک قفا سے نکلا ہے. قفا بولتے ہیں، قفا گدی کو بولا جاتا ہے، گدی کو ہیں. تو کیونکہ کسی کی پیروی کرتے ہیں تو اس کے پیچھے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ وقفہ آتا ہے، یہ قفا ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ قفا، ٹھیک ہے، اس کو دیکھیے گا اور ڈکشنری میں اس کے تعلق سے. ولا تخف یہ ہو گیا نہیں کا فعل نہیں ہے. ولا تخف مت پڑھو پیچھے، ما لیس لک بہ علم اس چیز کے جس کا تمہیں علم نہیں. یعنی علم کسے بولتے ہیں؟ کسی چیز کو یقینی طور پر جان لینا. تو جس چیز کا جو چیز تمہارا فیلڈ نہیں ہے اس میں مت پڑھو، ٹھیک ہے. یقیناً کان سے، آنکھ سے اور دل سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب سے کیا ہوگا؟ سوال کیا جائے گا. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور مت چل زمین پر اترا کر، اکڑ کر. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، یقیناً تو ہرگز زمین کو نہیں پھاڑ سکتا اور نہ ہی تو ہرگز پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے لمبائی میں، ٹھیک ہے. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان تمام باتوں کا جو برا پہلو ہے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، تیرے رب کے نزدیک مکروہ ہے یعنی ناپسند ہے. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ وہ باتیں ہیں جو کہ اس وحی کا حصہ ہیں جو تیرے رب نے تیرے اوپر کی ہیں، اور وہ حکمت میں سے ہیں. یعنی حکمت کی جو وحی آپ کی طرف اللہ رب العزت نے کی ہے، یہ تمام باتیں اسی وحی کا حصہ ہیں. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور مت بنا لے اللہ کے ساتھ میں دوسرا معبود. فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، اگر تو ایسا کرتا ہے تو تو ڈال دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا جہنم میں، ملامت زدہ اور دھتکارا ہوا. افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ کیا اللہ نے تم کو چن لیا ہے بیٹوں کے طور پر؟ افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا، اور بنا لیا خود کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیٹیاں. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے یہی مقدر رکھ دیا
کہ تمہارے لیے بیٹے ہی بیٹے ہوں گے اور خود کے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا۔ انکم لتقولون قولا عظیما، یقیناً تم لوگ بول رہے ہو بہت بڑی بات، قولا عظیما، یعنی آپ نے اس سے پہلے بھی کئی صورتوں میں اس کے ترجمے جو پڑھے ہیں اس میں اللہ رب العزت نے یہی انداز استعمال فرمایا ہے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا یہ خود ایک اپنی جگہ ظلم ہے، کیونکہ لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ ایک تو یہ خود اپنی جگہ ایک ظلم تھا، لیکن اگر انسان ظلم کر رہا ہے تو اس میں کم سے کم جو چیز اپنے لیے پسند کر رہا ہے اس کو اللہ کے لیے ٹھہراتا، اللہ کے لیے ٹھہرائی بھی وہ چیز جو خود کو ناپسند ہے، یعنی ظلم در ظلم، ظلم میں بھی ظلم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور ہم نے پھیر پھیر کر مختلف انداز سے قرآن کریم میں ہم نے باتیں بیان کی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، یعنی ہر پہلو سے ہم نے قرآن میں سمجھایا، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، مگر اس سمجھانے کے باوجود اس سمجھانے نے ان کو نہیں زیادہ کیا مگر بدکنے کے اعتبار سے، مطلب جتنا بھی سمجھاتے رہے ہم وہ لوگ اور بدکتے رہے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جتنا سمجھایا جائے وہ اتنا ہی زیادہ بدکنے لگتا ہے۔ آگے دیکھیے، قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، آپ کہہ دیجئے کہ اگر اس کے ساتھ میں اور بھی معبود ہوتے، سمجھ میں آئی بات؟ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور کئی معبود ہوتے، كَمَا يَقُولُونَ، جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، تو وہ ضرور چاہتے عرش والے کا راستہ پانا، یعنی یہ معبودان، مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کے درجے کے اور لوگ ہوتے یا اللہ کے ہم پلہ اور خدا ہوتے تو اللہ جس عرش پر ہے، جس مقام پر ہے، تو دوسرے معبودان بھی یہی چاہتے کہ ہمیں وہ مقام مل جائے۔ ارے آپ لوگ سیاسی طور پر دیکھتے نہیں ہیں لوگوں کو، جو لوگ اپنے سوچتے ہیں کہ میں تو اس کے ہم پلہ ہوں، یہ وزیر اعظم بن گیا ہے، تو پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی جگہ پر میں بن جاؤں، میں آ جاؤں، اس کی کرسی پر میں بیٹھ جاؤں۔ ارے پانی لے کر آنا ذکی، پانی لیا۔ یہ لبتغاؤ کے اندر جو صیغہ تو جمع ہے اور معاہو کے اندر جو ضمیر واحد تو پھر واحد جی، جو لبتغاؤ کا جو صیغہ تو جمع کا ہے اور معاہو میں جو ضمیر ہے وہ واحد کی ضمیر ہے، جبکہ اس طرح سے تو وہ ہونی چاہیے ضمیر بھی جمع۔ ارے معاہو کی ضمیر جا رہی ہے اللہ کی طرف۔ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ، اگر اللہ کے ساتھ میں آلِہَةٌ معبودان ہوتے، کما یقولون، ان کے دعوے کے مطابق، تو ضرور یہ معبودان جو جھوٹے معبودان ہیں یہ ضرور عرش والے کا راستہ تلاش کرتے۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، اس کی ذات پاک ہے، اس کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور بالا و برتر ہے ہر اس بات سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ علوا کبیرا، بہت اونچی ہے، بہت بلند ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے اس کی، یعنی اللہ کی۔ کون بیان کرتی ہے تسبیح؟ آسمانیں، ساتوں آسمان اور زمینیں اور جو کچھ بھی ان میں ہے سب کے سب کیا کرتی ہیں؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز نہیں ہے مگر کہ وہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ ساتھ۔ یسبح بحمدہ یعنی اللہ کی تعریف کے ساتھ ساتھ اللہ کی پاکی بھی بیان کرتی ہے۔
جیسے سبحان اللہ پڑھا تو یہ اللہ کی پاکی بیان کرنا، الحمدللہ پڑھا تو یہ اللہ کی حمد بیان کرنا، یسبح بحمدہ، ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو ان کی تسبیح کو، ٹھیک ہے۔ انہ کان حلیما غفورا، یقیناً وہ بردبار ہے اور بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ حلیم کس کو بولتے ہیں؟ بردبار، یعنی برداشت کرنے والا، حلم والا۔ آگے ارشاد ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ایسا پردہ رکھ دیتے ہیں جو خود ڈھکا ہوا ہوتا ہے، یعنی پردہ جو کہ خود چھپا ہوا ہوتا ہے اس کو ہم آپ کے اور ان کے درمیان آڑ بنا دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا کہ ان کا قرآن کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ حجاب مستورہ، چھپا ہوا پردہ، یعنی ایسا پردہ جس کے ذریعے سے کوئی چیز پار نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ہم رکھ دیتے ہیں، چڑھا دیتے ہیں ان کے دلوں پر غلاف، أَن يَفْقَهُوهُ، تاکہ وہ سمجھ نہ پائیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں ہم بوجھ رکھ دیتے ہیں، ڈانٹ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وقر کا اصل مطلب ہوتا ہے بوجھ، ہے نا، بوجھل کر دیتے ہیں ان کے کانوں کو، مطلب ان کے کانوں کی صلاحیت سننے سے ختم ہو جاتی ہے نا، جس کا ترجمہ ہم اپنی زبان میں اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اور ہم ان کے کانوں میں ڈانٹ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب آپ ذکر کرتے ہیں اپنے پروردگار کا قرآن میں، ایک اکیلے پروردگار کا، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، وہ اپنی پیٹھ پھیر کر واپس ہو لیتے ہیں بدکتے ہوئے، نفورا بدکتے ہوئے۔ ارے بدکنا سمجھتے ہو نا، جیسے قابو میں نہیں آتے نا، بدکنا عام طور سے جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو قابو میں نہیں آتے، آپ چاہ رہے ہیں کہ ادھر چلے لیکن وہ اچھل کے بھاگ رہا ہے ادھر سے، بدک رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نحن اعلم بما يستمعون به، ہم خوب اچھے سے جانتے ہیں اس چیز کو جو یہ لوگ کان لگا کر سن رہے ہیں، یعنی کس مقصد کے لیے سن رہے ہیں۔ اذ یستمعون الیک، جب یہ کان لگا کر آپ کو سنتے ہیں، ایک ہوتا ہے سمع، ایک ہوتا ہے استمع۔ سمع کا مطلب صرف سننا ہوتا ہے، اور استماع کا مطلب کان لگا کے سننا، غور سے سننا۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب کہ یہ سرگوشی کرتے ہیں، نجوہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سرگوشی کرنا۔ اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، جب کہ ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے آدمی کو فالو کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی دعوت کو روکنے کے لیے کفار آپ علیہ السلام کے کردار کو خراب کرنے کے لیے آپ پر مختلف قسم کے الزامات لگاتے تھے، کبھی کہتے تھے شاعر ہیں، کبھی کہتے تھے ساحر ہیں، کبھی کہتے تھے مسحور ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ جس طرح جادوگر بولتے تھے اسی طرح ایک بات یہ بھی کہتے تھے، کیا ہے؟ مسحور، یعنی ان پر تو جادو ہوا ہے، اور جادو کی وجہ سے ان کی حرکتیں ایسی ہو گئی ہیں، تو لوگوں کو بہکاتے تھے۔ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم لوگ پیچھے چل رہے ہو ایک ایسے آدمی کے جو کہ جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، آپ ذرا دیکھیے تو صحیح یہ آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ فضلوا، تو چنانچہ یہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، یعنی پھر یہ راستہ پانے کی طاقت نہیں رکھ رہے ہیں، یہ گمراہ ہو گئے اور راستہ پانے کی طاقت نہیں رکھ رہے ہیں۔ جب انسان
اپنی نادانی کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے تب تو یہ ممکن رہتا ہے کہ اس کو حق کی تلاش رہتی ہے اور نادانی میں گمراہ ہے، تب تو اللہ کی طرف سے ایسا رہتا ہے کہ اس کو وہ ایک نہ ایک دن ہدایت پا جائے گا۔ لیکن سب کچھ اس کے سامنے ہو، حق اور باطل کو سمجھ رہا ہو، اور اس کے باوجود صرف اپنی انا، اپنے کبر کی وجہ سے وہ نہ سمجھے، تو ایسے شخص کے لیے ایمان اور اسلام قبول کر لینا یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا، کیا کہا انہوں نے کہ کیا بھلا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور سڑی گلی ہڈیاں، عظام بولتے ہیں ہڈی کو اور رفات بولتے ہیں سڑی گلی ہڈیاں ہیں، کیا جب ہم گلی سڑی ہڈیاں بن جائیں گے کیا ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ جیسے سورہ یاسین میں یہ فرمایا نا، یہی بات ایک ارشاد فرمائی ہے، ارے کیا ہے سورہ یاسین کے اندر آخر کے اندر؟ نہیں، آخر کے اندر ہے نا، قال من یحیی العظام وہی رمیم، رمیم بھی بولتے ہیں پرانی ہڈیوں کو۔ قال من یحیی وضرب لنا مثلا، اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی، ونسی خلقہ، اور خود کی پیدائش کو بھول گیا۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، وہ کہنے لگا کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو جائیں گی۔ قل یحییھا الذی فطر، قل الذی انشأھا اول مرہ، آپ کہہ دیجئے کہ اس کو وہی پیدا کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ تو وہی ایک اعتراض یہاں پر بیان ہو رہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل كونوا حجارة او حدیدا، نہ صرف یہ کہ تم گلی سڑی ہڈیاں ہو جاؤ، اے نبی آپ ان سے یہ کہیے کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا وہ مخلوق بن جاؤ جو تمہارے ذہن و دماغ میں جو اور زیادہ سخت ہو، مطلب ایسی چیز بن جاؤ جو حیات کو قبول کرنے سے قاصر ہوتی ہیں، زندگی کو قبول کرنے سے قاصر ہوتی ہیں۔ اگر تم پتھر یا لوہا یا جو چیز تم اس سے بھی زیادہ سخت سمجھتے ہو وہ بھی اگر بن جاؤ تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں لوٹائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سیقولون من یعیدنا، فسیقولون من یعیدنا، تو ان قریب یہ کہیں گے کہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا کون؟ قل الذی فطرکم اول مرہ، آپ کہہ دیجئے وہی ذات جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، ہے جی، فطرہ پیدا کرنا، فاطر پیدا کرنے والا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ، جب آپ یہ کہیں گے کہ وہ ذات ہی پیدا کرے گی جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، تو یہ اپنا سر ہلا ہلا کر، اور سر ہلاتے ہیں نا جب کسی کی بات کو ہلکے میں لے کر اور اس کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں، تو عنقریب یہ اپنا سر ہلا کر پھر کہیں گے متى ہو، اچھا جی پھر کب آئے گی، یعنی کب آئے گا وہ دن؟ قل عسى ان يكون قریبا، آپ کہہ دیجئے ہو سکتا ہے کہ وہ دن قریب ہی ہو۔ ہلانا، انغضا ینغضو، انغاضن بولتے ہیں، نوڈ بولتے ہیں انگلش میں، نوڈ، سر ہلانے کو، این او ڈی، نوڈنگ، غالباً یہی بولتے ہیں، دیکھ لیجئے گا۔ بس کریں اتنا ہی۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، اس دن یعنی وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن تمہیں وہ بلائے گا، دعوت دے گا، بلائے گا، فتستجیبون بحمدہ،
تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کی بات کو قبول کر لو گے، یعنی آ جاؤ گے، حاضر ہو جاؤ گی۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم یہ سمجھو گے کہ تم نہیں ٹھہرے مگر تھوڑا ہی، یعنی دنیا کی زندگی تمہیں اس وقت میں بہت تھوڑی لگنے لگے گی۔ یعنی اس دن یہ بھی اللہ کی تعریف کریں گے، فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ۔ ہاں اور کیا، اس دن تو سب کچھ ظاہر ہی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔